ستم پر ہوئے ستم تھا پانچواں برس کے ستم پر ہوئے ستم اور ایک ریزمان ظلم میں نانے ہو کے آئے گھر افراد علم سے روتے تھے سجاد ناگر فرصت غم حسین سے پائی نہ عمر بھر دادا کا غم انہیں تھا نہیں تھا غم پدر دادا کا غم انہیں تھا نہیں کے شغل جو تھے وہی شغل آپ کے 40 سال روئے ہیں ہمراہ باپ کے 40 سال روئے ہیں ہمراہ باپ کے افسوس رنج و غم سے نہ مہلت ملی ذرا سر سے بدر کا سایہ رحمت بھی جب اٹھا اور فریاد آہ لبا کبھی تھی کبھی بکا اتنی مصیبتوں پر بھی کب چین مل سکا اتنی مصیبتوں پر بھی کب چین مل سکا اور ظالم ڈرا نہ خالق اکبر کے قہر سے اور بیجا کیا محمد باقر کو زہر سے بیجا کیا محمد باقر کو زہر سے تھا دشمن جو شام ناسعید بے رحموں میں تھا شمر شقاوت میں تھا یزید یہ بھی عدو آل نبی صورت ولی ظلم مظلوم پر غریب پر ڈالے ستم شدید مظلوم پر غریب ڈالے ستم شدید اور در پہ ہوا شقی جو شہید ملول کا ٹکڑے کیا لحد میں کلیجہ رسول کا ٹکڑے کیا لحد میں کلیجہ رسول کا قتل پر ہوا جو وہ ستم شعار اور پیوست ایک سین میں کیا زہر بے شمار اور مرکب پا چڑھنے کا دیا پھر حکم ایک بار جب جانشین مالک دلدل ہوا سوار جب جانشین مالک دلدل ہوا سوار اور موقع دیا نزیست نے پھر رگے جسد نازنی پا
تھا آشکار غم کا پسینہ جبھی پا سلطان دی ٹھہر نہ سکے پشت زی پا بس یا حسین کہہ کے وہ اترے زمیں پا بس یا حسین کہہ کے وہ اترے زمیں پا اور وہ اس طرح تھا شہ علی مقام رب بستر باتے آتے غشایا امام کو بستر باتے آتے غشایا امام کو تڑپے اثر سے زہر کے بولائے دو جہاں تھرا گئی زمین ہلا غم سے آسماں اور ذیلحج کی 7ویں کی سحر تھی کہ علامہ جنت کو شاہدی کی سواری ہوئی رواں جنت کو شاہدی کی سواری کے جینے سے دل سے رو گیا ایبا کی شمع بجھ گئی اندھیر ہو گیا ایما کی شمع بجھ گئی اندھیر ہو گیا عابد کے لالا فام کی فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، ملت کے نوجوانوں، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا اور انسانوں میں بھی مختلف گروہوں کے لوگ ہیں. ہمیں اس نے امت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. آپ کے عقیدت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن ان عقیدت مندوں میں بھی ہمیں اس جگہ پیدا کیا کہ جو در محمد و آل محمد سے وابستہ ہے، اور پھر ہم کو ہدایت کے 14 ایسے آفتاب ملے ہوئے ہیں کہ جو امت مسلمہ میں کسی کے پاس نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انہی کے سلسلے میں ہم یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے
تب ہم جمع ہو جاتے ہیں، جب کسی معصوم کی شہادت ہوتی ہے تب یہاں جمع ہو جاتے ہیں، جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو یہاں پر قصائد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اس کو محفل کہا جاتا ہے، اور جب شہادت ہوتی ہے تو فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں اور مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو مجلس نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شرف ہمارا ہے کہ ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے اماموں جیسے امام کسی کے نہیں، جیسے ہادی ہم کو ملے ایسے ہادی کسی کو نہیں ملے۔ تو پھر ان کے جو واقعات یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، وہ چاہے محفل ہو اس میں واقعات بیان کیے جائیں، نظم کی شکل میں کیے جائیں ان کے فضیلتیں بیان، یا مجلس ہو اس میں ان کے واقعات بیان کیے جائیں، تو یہ واقعات صرف اسی لیے نہیں ہوتے کہ ان کو سنا جائے، داد و تحسین سے نوازا جائے پڑھنے والے کو، اور پھر اس کے بعد ان پہ غور و فکر نہ کیا جائے۔ ہمارا فرقہ غور و فکر کا فرقہ ہے۔ ہمارے سامنے جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ غور و فکر کے لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ ہمارے امام کیسے تھے۔ مقابلہ اپنے آپ سے تو نہ کر ہی نہیں سکتے، کہاں وہ کہاں ہم، لیکن اتنا ضرور ہمیں سوچنا پڑے گا، چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تمام اداؤں سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب والدین کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو والدین کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت صحیح ہوتی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے گفتگو نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی والدین بچوں کی محبت میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی طرح بول کے، طوطلے کی طرح بول کے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ جس طرح سے ان کا بچہ بول رہا ہے یہ بھی ایک اظہار ہمدردی ہے کہ اپنی اچھی بولی کو بھی بچے کی بولی میں ملا کر بولتے ہیں۔ یہ ایک اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ تو جب ہم کو اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان کو کیا پسند ہے وہ ہم کریں، ان کو کیا ناپسند ہے اس کو ہم چھوڑیں، وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں ہم تمام ان کاموں کو کریں، کن امور سے ہمارے وہ ناراض ہو جاتے ہیں ان تمام امور سے ہم بچ کے نکلیں۔ یہ ضروری ہے اور یہی محبت کا طریقہ بھی ہے۔ اب چونکہ نوجوان اس وقت بیٹھے ہیں یہاں پر، کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے تمام باتوں پہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ ایک بات ہے علم کا معاملہ ہے، جیسے حصول علم کا معاملہ ہے، اسی سلسلے کی میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر ہمیں ان سے محبت ہے حقیقت میں تو پھر ہم کو حصول علم کے معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ اگر ہم حصول علم سے بچ رہے ہیں، حصول علم سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے سچے محب نہیں ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، نہ ہم ان جیسے علم کا شہر بن سکتے ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، نہ ہم دروازے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کے بعد کوئی جھلک ہم میں ایسی پائی تو جاننے چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ علم کے شہر سے وابستہ ہیں، یہ علم کے در سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے تمام مسائل کو حل کیا لوگوں کے۔ تخت پہ لوگ کچھ اور رہتے تھے، جب معاملہ علم کا آتا تھا تو آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں کہ جب کبھی بھی علم کا معاملہ آیا تو تخت نشین اسے حل نہیں کر سکے، بلکہ تخت نشین لوگوں کو آنا پڑا جبی سائی کے لیے اسی دروازے پر۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، نہ علم کے سامنے حکومت ٹھہرتی ہے، نہ علم کے سامنے مال ٹھہرتا ہے، نہ علم کے سامنے بلڈنگز ٹھہرتی ہیں، کوئی چیز علم کے سامنے ٹھہرتی نہیں۔ اگر ہمارے پاس علم جیسی طاقت موجود ہے تو ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تو ہماری نوجوان نسل کو چاہیے اور بچوں کو چاہیے کہ ہم حصول علم سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ مولا کائنات کی خدمت میں چند لوگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ علم میں اور مال میں فرق کیا ہے؟ 10 لوگوں کا وفد آیا تھا، وہ تمام 10 باتیں تو پیش نہیں کروں گا اس وقت میں، گرمی بھی ہو رہی ہے، لیکن 2-3 مثال کے طور پر جو آپ نے بین فرق اس میں بتائے تاکہ ہمارے نوجوان اس فرق کو سمجھ سکیں اچھی طرح سے۔ چونکہ دیکھیے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی قدر و قیمت کو ہم سمجھتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز کی اہمیت ہم جانتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین رہتے ہیں۔ بچہ یہ جانتا ہے کہ دولت کی بہت قیمت ہے، روپے کی اور سکے کی بہت قیمت ہے، تو بچہ بھی کچھ حاصل کرنا چاہے کہ نہ چاہے، لیکن بچہ بھی دولت کو حاصل کرنا ضرور چاہتا ہے۔ بزرگوں سے جب بھی مانگتا ہے علم نہیں مانگتا، پیسہ مانگتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو یہ میرے کام آئے گا۔ تو اگر کسی چیز کی اہمیت ہماری نظر میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم اچھی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، اگر پیسہ ہمارے پاس ہے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم اپنا علاج اچھے طریقے سے کرا سکتے ہیں۔ تو پیسے کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے۔ تو جب پیسے کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ چاہے کسی طرح سے بھی حاصل ہو جائے لیکن دولت حاصل ہو جائے، چونکہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ انسان جس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہے اسی کو حاصل کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے حاصل ہو جائے۔ کاش ہمارے نوجوانوں کو علم کی اہمیت کا پتہ لگ جائے کہ علم جو ہے وہ دولت سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر علم ہمارے پاس ہے تو ہم بہت ساری روحانی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا پیسہ پاس ہوتا ہے اچھے سے اچھا علاج کرا سکتے ہیں ڈاکٹر کا، اپنے آپ کو ہم رکھ سکتے ہیں تندرست، تو اگر علم جیسی دولت ہمارے پاس ہے تو ہم بہت ساری روحانی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ چونکہ دیکھیے جسمانی بیماری میں اور روحانی بیماری میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جسمانی بیماری جس جسم کے اندر ہوتی ہے بس وہ اسی کو متاثر کرتی ہے۔ اگر کسی انسان کو بخار آ رہا ہے تو اس بخار کا نقصان اسی انسان کو ہوگا کہ جس کو بخار آ رہا ہے، دوسرے کو اس کی نہ وہ تکلیف محسوس ہوگی نہ دوسرے کو کوئی نقصان محسوس ہوگا اس کا۔ لیکن اگر روحانی بیماری ہے کوئی تو اس کا اثر پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ جھوٹ ہے مثال کے طور پر، تو اگر کوئی انسان جھوٹا معاشرے میں پیدا ہو جائے تو اس جھوٹے انسان سے صرف وہ جھوٹا ہی انسان نقصان میں نہیں رہتا ہے، اس کی پوری فیملی بھی نقصان میں رہتی ہے، اس کا وہ معاشرہ بھی نقصان میں رہتا ہے کہ جس محلے میں وہ جھوٹا رہتا ہے۔ تو جسمانی بیماری میں اور روحانی بیماری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری صرف اسی کو نقصان پہنچاتی ہے کہ جس جسم کے اندر ہے، اور روحانی بیماری تمام معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو روحانی بیماریاں زیادہ سخت ہوتی ہیں جسمانی بیماریوں سے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ جس طرح سے پیسے کے حصول کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں کہ اپنا علاج کرا لیں گے اچھی طرح سے ہم، تو اگر ہم علم کی دولت جیس کو سمجھ جائیں اور اہمیت کو سمجھ جائیں تو حصول علم کے چکر میں لگے رہیں گے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہم بہت ساری روحانی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ہم اپنے جو ہمارا اخلاق اور کردار کا لباس ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیسہ اچھا حاصل ہوگا تو اچھے کپڑے پہنیں گے ہم، تو اگر ہم پہ علم جیسی دولت ہوگی تو ہم اپنے کردار اور اخلاق کے لباس کو اچھی طرح سے سنوار سکتے ہیں۔ تو مولا کائنات کی خدمت میں شخص آئے گا بتائیے فرق کیا ہے مال میں اور علم میں؟ تو آپ نے لیکن جواب ہمیں سب کو الگ چاہیے، ڈفرینسز آج بھی آتے ہیں، بہت سارے فرق دیکھتے ہیں آپ دونوں چیزوں میں، لیکن 10 لوگ آئے تھے 10 فرق آپ نے بتایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 فرق تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں اپنے کورس میں، بہت سارے ہوتے ہیں 2 چیزوں میں 10 فرق، لیکن آخری جملے کی بات ہے جو آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم جو ہوتا ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے اور مال جو ہوتا ہے وہ تمام شداد، حامان اور یہ جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی میراث ہے۔ تو اس کا مطلب اگر ہم حصول علم کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ہم انبیاء کی میراث کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔
اور یہ ایک عبادت ہے اور ایک یہ ثواب ہے. لیکن اگر ہم مال کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان بادشاہوں کی میراث کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا شخص آگے بڑھا کہ مجھے بتائیے کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو علم جو ہوتا ہے وہ تقسیم کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں، مال جو ہوتا ہے وہ تقسیم کرنے سے گھٹتا ہے. تیسرا شخص آگے بڑھا کہ مجھے فرمائیے کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو علم جو ہوتا ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے اپنے آپ، لیکن مال کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے. کبھی سنا آپ نے کہ فلاں صاحب اتنے بڑے عالم تھے اور ان کا 50% علم جو ہے ڈاکو لوٹ کے لے گئے؟ کبھی سنا آج تک؟ بتائیے. دولت کے معاملے میں تو سنا ہے کہ اتنے دولت تھے ان کے لاکھ کا کروڑ لوٹ کے لے گئے، لیکن کہ ایک فلاں صاحب پہ اتنی ڈگریاں تھیں کہ آدھی ڈگریاں تو ان کی چور لوٹ کے لے گئے رات جو ہے. تو علم پہ ڈاکہ نہیں پڑ سکتا. علم حفاظت کرتا ہے انسان کی، اور مال کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے. پھر ایک شخص سے فرمایا آپ نے کہا مال علم کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے اور مال کی محبت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جب 10 لوگوں کو الگ الگ جواب دے دیے، اس کے بعد میں آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی، اسی جملے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ 10 فرق تو بتا دیں گے آپ. قسم ہے خدا کی کہ اگر جب تک میں زندہ ہوں تب تک اگر آپ لوگ سوال کرتے رہتے کہ علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے، تو میں ہر ایک شخص کو ہر ایک بار نیا ہی جواب دیتا رہتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر ہمارے بچے یہ سمجھ جائیں جس طرح سے ہم انہیں پیسے کی محبت دلاتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ محبت دلائیں علم کے سلسلے میں کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اس سے کوئی بڑی دولت ہے ہی نہیں، تو پھر ہمارے بچے حصول علم کے سلسلے میں بھی سوچیں گے، کچھ علم کو حاصل کرنے کی طرف دوڑیں گے. اسی سلسلے کی آپ مجلس ہے، میں کہہ رہا تھا آپ سے، جس امام کی شہادت کی مجلس میں آپ تشریف رکھتے ہیں ان کا نام ہے محمد باقر علیہ السلام. 15 منٹ ہو گئے ہیں، 15 منٹ اور بچے ہیں. تو ہاں بہرحال آپ دھیان سے متوجہ، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، بچوں کی وجہ سے اصل میں مجھے کہنا پڑتا ہے. دیکھیے قدرت نے ہمارے تمام اماموں کو نام دیے ہیں. جب اپنے ہادی بھیجے ہیں تو نام رکھ کے بھیجا ہے. جہاں اولاد پر، اولاد کے والدین پر بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں، وہاں ایک حق کا میں اس وقت بس بیان کر رہا ہوں چونکہ وہ موضوع سے وابستہ ہے. اس میں ایک حق یہ بھی ہے والدین کے لیے، خاص طریقے سے باپ کے لیے، کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے. یہ بھی حق ہے. جب ولادت ہو کسی بچے کی گھر میں تو اپنے بچے کا اچھا نام رکھے. اچھا نام کیوں رکھے؟ چونکہ نام کے اثرات شخصیت پہ ہوتے ہیں. یہ حق ہے اولاد کا. لیکن قدرت نے جو اپنے ہادی بنا کر بھیجے ہیں، اس نے اس کی زحمت بھی کسی کو نہیں دی کہ ان کے نام بھی کوئی دوسرا رکھے. اس نے نام بھی اپنے آپ رکھ کر بھیجے ہیں. اور جب ہمارے رسول نے اپنے وارثوں کے، اپنے ائمہ کہ میرے بعد یہ وارث ہوں گے، نام بتائے تو تمام، آپ برابر سنتے رہتے ہیں، تمام اماموں کے جو نام بتائے، نام بھی بتایا اور لقب کے ساتھ بتایا. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ نام تو معنی خیز ہوتا ہے، اس کے تو کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، لیکن لقب تو عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی معنی ہوتے ہی نہیں. لیکن یہ تو اللہ کے دیے ہوئے لقب ہیں. یہ تو اللہ نے اپنے ہادیوں اور رہنماؤں کو خود لقب دے کر بھیجا ہے. تو حضور اکرم نے اپنے تمام جو وارث ہیں 12 کے 12، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یوں تو سب کا سب محمد ہیں، لیکن پھر بھی خاص خصوصیتیں رکھی سب کے ناموں میں. تو نام بھی بتائے اور نام کے ساتھ لقب بھی بتائے. تو ہمارے یہاں نام کے معنی ہوتے ہیں، میں کہہ رہا تھا، لیکن لقب کے عام طور پر معنی نہیں ہوتے. لیکن ہمارے اماموں کے نام کے بھی معنی ہیں اور لقب کے بھی معنی ہیں. اس لیے جب ہم اپنے 12 اماموں کے نام لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو نام کے ساتھ جو مشہور لقب ہے وہ بھی لیتے ہیں.
جیسے پانچویں امام کا نام میں وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے لے رہا ہوں، براہ راست امام محمد باقر علیہ السلام. تو محمد آپ کا نام ہے، باقر آپ کا لقب ہے. اب باقر کے کیا معنی ہیں؟ یعنی باقر جو ہے وہ بھی میننگ فل ہے، اس کے بھی معنی ہیں. باقر کا معنی بتائے جاتے ہیں شگافتہ کرنے والا، شگافتہ کرنے والا، اسپرٹنگ انگلش میں، بکھیرنے والا. اب کیا شگافتہ کرنے والا؟ بات وہیں آ رہی ہے جہاں میں بات کر رہا تھا، جہاں پہ کہ ہمارے امام کو کس چیز سے محبت ہے اور ہمیں کس چیز سے نفرت ہے. آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اصل میرا پروفیشن ہے، چکر یہ ہے میں ٹیچر ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو علم سے کتنی محبت ہے اور کتنی نفرت ہے. آج کل بس ایک ہی چیز سے محبت ہے، موبائل سے. لیکن موبائل بھی اگر علم کے حوالے سے محبت ہے بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی. تو ہمارے اماموں کو کس چیز سے محبت ہے اور ہمیں کس چیز سے محبت ہے. تو وہاں تو شہر علم اور باب علم کی بات ہو گئی. اب یہاں آپ میں براہ راست آ گیا پانچویں امام پر. تو شگافتہ کرنے والے، کائے کے شگافتہ کرنے والے؟ علم کے شگافتہ، علم کو بکھیرنے والے. باقر العلوم کہے جاتے ہیں آپ، یعنی آپ نے علوم کو شگافتہ کیا، اسپرٹ کیا، بکھیرا علوم کو. تو ہمارے امام کو تو علم سے اتنی محبت ہے کہ وہ علم بکھیر رہے ہیں، اور قدرت نام بھی ایک دے رہی ہے، لقب بھی دے رہی ہے علم کے سلسلے میں کہ ان کا نام باقر ہے، یہ علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں. تو پھر اگر ہمیں ان سے محبت ہے اور ان کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہم ضروری ہے کہ عہد کر کے جائیں ان کی مجلس میں یہاں سے کہ آج تک تو ہم سے حصول علم کے معاملے میں لاپرواہی ہوئی ہے، لیکن آج کے بعد ہم مولا آپ کی مجلس اور آپ کا لقب کے معنی سننے کے بعد ہم سے کبھی حصول علم کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہوگی. یہی تو معال مجلس ہے، یہی حصول مجلس ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شہید ثالث نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جو وارث ہیں، یعنی جو میرے امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ یہ علوم کو اسی طرح سے، علوم اور معارف کو اسی طرح سے شگافتہ کریں گے کہ جس طرح سے کھیتی کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے. دوسری فضیلت آپ کی کیا ہے؟ چند فضیلتیں اس کے بعد ربط مصائب. دوسری فضیلت یہ ہے آپ کی کہ آپ کے نانا بھی امام ہیں. دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں آپ. امام زین العابدین علیہ السلام فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ. تو ایک بھائی امام حسین علیہ السلام، ایک بھائی امام حسن علیہ السلام، دونوں معصوم، دونوں امام. امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو شادی ہوئی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن سے ہوئی ہے. تو ان سے جب ہمارے پانچویں امام پیدا ہوئے تو آپ کے نانا جو ہوئے وہ امام حسن علیہ السلام ہوئے، دادا آپ کے امام حسین علیہ السلام ہوئے. تو آپ کی یہ بھی ایک انوکھی فضیلت ہے تمام ائمہ میں. سوال بچوں سے کیا جاتا اکثر کہ بتائیے کون سے امام ہیں کہ جن کے دادا بھی امام، دادا تو بہت اماموں کے امام ہیں، کہ جن کے نانا بھی امام ہیں. تو امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام ہیں ہمارے کہ جن کے نانا بھی امام ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آغوش رسالت میں امام حسین علیہ السلام ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام کو حضور آغوش میں لیے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے مخاطب ہونے کے بعد کہ دیکھو میری گود میں جو یہ فرزند ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو میرا فرزند ہے اس کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علوم اور معارف کو شگافتہ کرے گا، اور اے جابر بن عبداللہ انصاری تم اس کی آمد تک زندہ رہو گے.
تم اس کے زمانے کو پاؤ گے. یہ بھی فضیلت ہے پانچویں امام کی خصوصی طور پر. اور دیکھو جابر، جب تمہاری میرے اس وارث سے ملاقات ہو، یعنی پانچویں وارث سے ملاقات ہو، تو میرا سلام عرض کرنا. یعنی حضور اکرم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلوایا اپنے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر انتظار کر رہے ہیں، امام تشریف نہیں لائے. انتظار کرتے کرتے گلی اور کوچوں میں تک کہنے لگے یا باقر یا باقر کہتے پھرتے ہیں. لوگوں کو وہی الزام جو پرانا الزام لگاتے آتے تھے، کہا انہیں کیا ہو گیا، لیکن وہ کیا جانے ان کی معرفت کیا رکھیں. ایک دن ایسا ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آگے بڑھو اور جابر بن عبداللہ انصاری کی پیشانی کو بوسہ دو. امام نے بڑھ کے بوسہ دیا اور کہا آپ نے وہ تو مجھ سے کہا ہی نہیں کہ جو میرے جد نے مجھ سے کہلوایا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صحابی رسول نے حضور اکرم کا آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا. شہزادے آپ کو حضور اکرم نے سلام کہلوایا ہے. تو یہ منزل ہے ہمارے ائمہ کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ حکومتیں چلانا اور بات ہے، لیکن علم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومتیں تھک جاتی ہیں تو وہ علم کے ہی دروازے پر آ کر سجدہ ریز ہوتی ہیں. اور یہ ہمارے اماموں کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اماموں کی خدمت میں آتے تھے تو ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں بھی تو اب ایسا ہونا چاہیے نہیں کہ علوم کے معاملے میں ہمیں بھی آگے رہنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے معاملات کو، علمی معاملات کو ہم سے آ کے حل کریں. ہمیں اس منزل پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے 2-4 دن کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا. یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے. ہمارے دل میں علم کی محبت ہوگی، ہم نے بچوں کو تعلیم دیں گے، وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے. ہر ایک چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک دن میں نہیں ہو جاتا. آج میں نے مجلس پڑھی، پتہ چلا 8 دن کے بعد کسی صاحب کے یہاں کوئی آ گئے میرا مسئلہ حل کر دیجئے. وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہو جائیں گے. یہ تو رفتہ رفتہ ہوتا ہے. ہم اپنے ائمہ کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو کسی طرح سے آگے بڑھائیں علم کے معاملے میں، تاکہ فیوچر میں ایسا ہو کہ لوگ علمی معاملات حل کرنے کے لیے یہاں آئیں. دمشق، اور بس آخری بات اور اس کے بعد دمشق اور عراق سے جو لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، وہاں راستے میں پیاس کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے. پانی کے معاملے میں دیکھیے، پانی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کو اسی طرح سے بہا دینا نہیں چاہیے. پانی کے معاملات آج کل بہت سخت ہو رہے ہیں اور برابر پانی کے پریزرویشن پہ کسی طرح سے پانی برباد نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک گلاس، آدھے گلاس کی پیاس ہے تو پھر آدھا گلاس پانی لینا چاہیے. نہیں ایک گلاس بھر لیا، آدھا گلاس پی لیا، آدھا پھینک دیا. یہ اللہ کی ایک نعمت کی ناشکری ہے. اور پانی ناراض ہو رہا ہم سے. دیکھیے جو چیز ناراض ہوتی ہے وہ دور بھاگتی ہے. محبت والی چیز پاس آتی ہے، ناراض والی چیز دور بھاگتی ہے. پانی برابر دور بھاگ رہا ہم سے اسی وجہ سے. پانی کو دیکھ، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سائنٹسٹ کی ماننا ہے ہم کہ سرکار کہہ رہی ہے پانی بچاؤ. نہیں، ہمارے یہاں تو پہلے ہی کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی مت کرنا، کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو پینے کا معاملہ ہے تو پانی ہے، تو پانی کو ہم حساب سے ہی خرچ کریں. یہ نہیں کہ بالٹی کا خرچ ڈرم سے ہو رہا ہے، لوٹے کا خرچ بالٹی سے ہو رہا ہے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. تو پانی بہت قیمتی چیز ہے، بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے. بہت سی جگہوں پر دنیا میں بھی ایسی جگہیں آپ سرچ کریں گے کہ پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے. جیسے ہم لوگ تیل لینے کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، ہم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پانی کی بھرمار ہے، ابھی کوئی پانی کی کمی نہیں ہے. تو پانی کی کمی ہوتی تھی، قلت ہوتی تھی. اب کنواں کا کیا ہوا؟ حشام کا زمانہ ہے، کا ایک کنواں تعمیر ہونا چاہیے، کنواں کھودا جانا چاہیے راستے میں. دیکھیے ابو تراب کے بیٹے ہیں تو ابو تراب ہی تو حل کر سکتے ہیں تراب کے معاملے کو. کا کنواں تیار ہونا چاہیے تاکہ حجاج کرام جو جاتے ہیں حج کے لیے ان کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے. حشام نے کنواں تیار کرانا شروع کر دیا. بھیج دیے گئے، حاکموں کے یہاں دیر کس بات کی ہوتی ہے، بھیج دیے گئے مزدور. تاریخ کہتی ہے کہ کنواں کھدتا چلا گیا. کنواں کھدنے کے بعد جب وہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ اب یہ لگا کہ اب پانی آنے والا ہے، اب ان
नौजवानों तो वो कुएँ देखे नहीं, हमने तो बचपन में खैर देखे हैं कुएँ कि कैसे खुदते, हमने भी नहीं देखे, साफ़ होते देखे हैं किस तरह से साफ़ होते थे। लेकिन जब कुएँ खुदते थे तो एक ऐसा वक्त आ जाता था कि ये लगता था कि पानी आने वाला है, तो वहाँ भी कुआँ तैयार हुआ, ये लगा कि पानी आने वाला है, लेकिन जैसे ही कुआँ तैयार हो चुका तो वहाँ पानी नहीं आया, बल्कि वहाँ से एकदम गर्म हवा निकली, और गर्म हवा निकलने के बाद जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हें ख़त्म कर दिया। अब जो ऊपर लोग काम कर रहे थे वो इंतज़ार में हैं, उन्होंने डोल डाल रखा था कि इस चक्कर में कि मिट्टी बाहर आएगी खुदने के बाद। अब वहाँ ज़िंदा कौन है जो डोल भरे, वहाँ तो लोग जो है वो जहाँ बहक हो गए, ये इंतज़ार में रहे। कुछ लोग और पहुँचे नीचे इस बात का पता लगाने के लिए कि हुआ क्या और ये क्यों मिट्टी बाहर को नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग जो गए ये भी ख़त्म। जो जाता रहा वो जाता रहा, हाँ, जो नीचे जाता रहा वो ऊपर जाता रहा। अब उसके बाद इस बात की जुस्तजू हुई कि ये हो क्या रहा। बादशाह ने अपने यहाँ तमाम उलूम के जो माहिर थे तमाम लोग बुलाए, चूँकि ये मामला था जोग्राफिया का भी हो सकता था, ये जियोलॉजी साइंस का भी हो सकता था मामला, बहुत सारे मामलात हो सकते थे। जितने भी स्पेशलिस्ट उलूम के थे वो तमाम बुलाए गए। जोग्राफिया वाले से कहा गया तुम हालात बताओ क्या मामला है, ज़मीन की जो मालूमात रखते हैं उनसे कहा गया तुम बताओ। लेकिन ये कहाँ बता सकते हैं, जिनके सामने कायनात बनी है, जिनके सामने ज़मीन बनी है, जिनके सामने पानी बना है, जिनके सामने आग बनी है, ये तो तमाम मामलात वही हल कर सकते हैं। जब ये तमाम लोग सर जोड़ के बैठ गए और फिर भी कोई हल ना निकाल सके, तो फिर कहा का चलो वहीं, कहाँ का जहाँ जाते हैं थक के। बस फ़र्क इतना ही तो होता है, उलमा फरमाते हैं हमारे, कि हम पहली बार में चले जाते हैं, लोग ठोकरे खा खा के जाते हैं, जाना वहीं है। हम पहली बार में चले जाते हैं। कहा चलो, इमाम ने फरमाया कि मैं मौके का मुआयना करूँगा। अब देखिए मिट्टी की बात थी, ज़मीन में आजकल भी आपने देखा होगा ज़मीन में कहाँ मादनियात हैं, कहाँ तेल है, कहाँ पानी है, कहाँ कौन सी चीज़ निकल रही है। ये तमाम चीज़ें बहुत रिसर्च के बाद हासिल होती हैं, ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती हैं, एकदम से रिसर्च होती है, और उसके बाद वहाँ उस चीज़ की खाने या कुएँ खोदे जाते हैं। तेल हासिल करना तो तेल का कुआँ खोदा जाता है, खान कोई मेटल निकल रही है तो वहाँ से धातु निकालने के लिए खोदी जाती है, तमाम बातें। लेकिन जो अबू तुराब का बेटा होगा वो तजर्बे के बाद नहीं बताएगा इस बात को कि यहाँ क्या निकलने वाला है, उसे तो मिट्टी खुद आवाज़ देगी कि यहाँ से क्या निकलने वाला है। जिसका दादा मिट्टी से बातें करता हो, जिसका दादा मिट्टी से बातें करता हो, उसका पोता बग़ैर देखे बताएगा कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन फिर भी इमाम ने मसलहतन न जाने क्या सोच के कहा मौके का मुआयना करूँगा। हो सकता है कि चलो अब ज़रा सवारी को लेके तो चलो, देखिए शान होती है ना सवारी की, वहाँ बैठे बैठे बता दें मसला वहीं हल हो गया। अब जब वहाँ जाके बताएंगे तो अब शान और शौकत से सवारी जा रही है वहाँ को, का मौके का मुआयना करूँगा। आप पहुँचे वहाँ पर, का किस्सा क्या, का किस्सा ये है कि जो नीचे जाता है वो ऊपर चला जाता है, फ़ौरन कुएँ के अंदर जाता है और पता ही नहीं चलता क्या होता है। आपने फरमाया देखो बात यह है कि ये वो जगह, तुमने न जोग्राफिया पढ़ा है कायदे से, न तुमने तारीख़ पढ़ी है कायदे से, न तुमने कुरान पढ़ा है कायदे से, तुम तो हस्बना किताबुल्लाह वाले हो। आपने ये नहीं फरमाया, तो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, आपने मतलब कहने का मकसद ये था तुम तो हस्बना किताबुल्लाह वाले हो। अब किताब से मसला हल क्यों नहीं करते, या बोलती किताब को यहाँ के लेके क्यों आए हो। आपने फरमाया कि देखो बात यह है कि यहाँ कौम आद में से अहकाफ से मुताल्लिक़ जो लोग थे उन पर यहाँ अज़ाब हो रहा है, यहाँ अज़ाब हो रहा है उन लोगों पर। और ये जो गर्म हवा निकल के आती है एकदम से, उन्हीं लोगों के अज़ाब के सिलसिले में ये गर्म हवा निकल के आ रही है और यही लोगों को झुलसा के मार देती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे पानी पिलाने का शरफ तो हमारा है,
تم اس کو اپنے ذمے لینا چاہتے ہو۔ علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ ایک بہترین نقطہ یہ نکلتا ہے یہاں سے کہ لوگ یہ شرف اپنے ذمے لینا چاہتے تھے کہ سقائی کسی طرح سے ہمارے حصے میں آ جائے۔ حشام یہ چاہتا تھا کہ پانی پلانے کا شرف مجھے مل جائے، لیکن قدرت نے کہا تو صحیح، تمہارے ذمے شرف نہیں جانے دیں گے، یہ شرف تو محمد و آل محمد کا ہے۔ وہ بھی پہلے کعبے پہ پانی پلاتے تھے، اگر راستے میں بھی کنویں کی بات آئے گی تو انہی کے ذریعے سے پانی پلوائیں گے۔ پھر امام سے کہا تو اب بتائیے کنواں کس جگہ کھودا جائے تاکہ پانی نکلنے لگے۔ آپ نے کوئی تجربہ نہیں کیا، کوئی نہیں دیکھا، دوسری جگہ فوراً فرمایا یہاں کنواں کھود دیا جائے، وہاں کنواں کھودا گیا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو بات یہ ہے کہ ہم انہی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں۔ دیکھیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کہ اگر کوئی علم کے معاملے میں ٹاپر ہو جاتا ہے کہیں پہ، آپ نے چونکہ میری ہمت افزائی کر دی تھی 5-10 منٹ، شاید وہ اور بڑھ گئے، تو ٹاپر ہو جائے کسی معاملے میں، کوئی اسکول ٹاپ کر دے، کوئی بورڈ ٹاپ کر دے، کوئی اسٹیٹ ٹاپ کر دے، اس کی عزت افزائی کتنی ہوتی دیکھا ہوگا آپ نے۔ کوئی اعتراض کرتا ہے ارے کیوں اس کے ہار ڈال رہے ہو، کیوں جگہ جگہ اس کا انٹروڈکشن کرا رہے ہو، کیوں اس کا تعارف کرا رہے ہو کہ بھائی یہ ضلع کا ٹاپر ہے، یہ جو ہے یو پی کا ٹاپر ہے، اس نے نیٹ کو ٹاپ کر دیا، اس نے اس کو ٹاپ کر دیا۔ دیکھا آپ نے تمام اخبار چھپیں گے، تمام تعریفیں آئیں گی، تمام گھر کے حالات دیکھے جائیں گے، ماں باپ کا تذکرہ آ جائے گا، گھر کے فیملی حالات فون پیپروں میں آ جاتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات ایسے ہیں، اس بچے نے ٹاپ کر دیا۔ کیا کیا؟ صرف کسی ایک معاملے میں ٹاپر ہے بس، اور دنیا کی زبان پہ اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹاپر ہے، یہ ٹاپر ہے۔ تو جب دنیا تو کسی ایک معاملے کے ٹاپر کو اتنا اٹھا دیتی ہے کہ یہ منزل معراج پہ ہے، تو یہاں کیا عالم ہے؟ ارے یہاں جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو اخلاق کے بھی ٹاپر ہیں، وہ تو کردار کے بھی ٹاپر ہیں، وہ تو علم کے بھی ٹاپر ہیں، وہ تو ہر ایک معاملے میں ٹاپر ہیں۔ ارے ان کے سامنے تو کائنات بنی ہی ہے، اسی لیے ہم جب بھی اکٹھا ہوتے ہیں انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن جس طرح سے آج دشمنان اہل بیت سے برداشت نہیں ہوتا، ان کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، اور فتوے آتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں برابر، ذکر برداشت نہیں کر پاتے جو دشمن ہیں، تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر وہ اصل کو کیسے برداشت کرتے اس زمانے کے بادشاہ کہ جو دشمن تھے ان کے۔ جب آج کل کے لوگوں سے جو ان کے ماننے والے ہیں دشمنان اہل بیت کے فضیلت برداشت نہیں ہو پاتی، تو جب وہ خود زندہ تھے اور علم و فنون اور معارف کے جھنڈے گاڑ رہے تھے خود، تو پھر اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ کیسے برداشت کرتے؟ چونکہ اگر وہ منظر عام پہ آتے تو ان کی بادشاہت کیسے چلتی؟ ان کا مقصد تو بادشاہت چلانا تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی ہمارے اماموں کو آگے بڑھتے دیکھا، وہی آبائی حملہ، پرانا حملہ کا ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے کسی بھی طرح سے، وہی امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہوا۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو زہر دینے کا ایک نیا طریقہ حشام بن عبد الملک نے ایجاد کیا، جو میں ابھی پڑھ رہا تھا، کہ زین میں زہر پیوست کرایا۔ گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، زین میں زہر پیوست کرایا گیا۔ پہلے اس سے ایک بات محسوس کر لیں آپ لوگ، کیونکہ مصائب زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا میں، چند فقرے مجھے ادا کرنے ہیں، کیونکہ احساس کے لیے کافی ہے، یہ بات محسوس کر لیں کہ انسان کے اگر کہیں زخم ہو اور زخم میں نمک بھی لگ جائے یا معمولی سی کوئی چیز مرچ وغیرہ لگ جائے، جبکہ مرچ زہر نہیں ہوتی ہے، مرچ تو کھاتے ہیں لوگ عام طور پہ، نمک بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پوائزن نہیں ہوتا، تو اگر زخم میں کہیں یا جسم کے اندر کسی طرح سے نمک یا مرچ پہنچ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اتنی بے چینی ہوتی ہے انسان کو کہ جب تک وہ اس کو دور نہ کر دے کسی طرح سے، اس کو چین نہیں پڑتا۔ لیکن زہر تو بہت آگے کی چیز ہے، زہر تو زہر ہی ہے۔ اگر وہ جسم کے اندر
بہت آسان ہے میرا یہاں بیان کر دینا کہ زہر کا اثر امام پہ شروع ہو گیا، بہت آسان ہے آپ کا سن لینا کہ امام پر زہر کا اثر شروع ہو گیا، لیکن اس کو تو وہی جان سکتے ہیں کہ جنہوں نے زہر کی زحمت کو برداشت کیا اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ کیا طریقہ اپنایا گیا؟ یہ طریقہ اپنایا گیا کہ زہر جو جان لینے والا زہر تھا اس کو گھوڑے کی زین میں پیوست کرا کے حشام نے امام کی خدمت میں بھجوایا، اور بھجوانے کے بعد کہلوایا کہ آقا اگر ہو سکے تو آپ اس پر سواری کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے لیے بھیجا گیا ہے تو میں اس پر سواری کروں گا۔ آپ زین پر سوار ہوئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ زہر کا اثر جسم میں شروع ہو گیا۔ عزادارو ملتا ہے کہ 3 دن تک امام زہر کی بے چینی سے کانپتے رہے۔ زہر کا اثر 3 دن تک رہا۔ جب آخری دن آیا، یہی 7 ذی الحجہ، تو بیٹے کو پاس بلایا۔ اللہ اکبر، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بیٹا ہوتا بھی اسی لیے ہے کہ آخری وقت میں باپ کی وصیت کو سنیں، لیکن اللہ حسین آخری وصیت کے لیے اپنے بیٹے کے پاس چل کے گئے، اور تاریخ کہتی ہے کیا کہا آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو جب وطن جانا تو ہمارے دوستوں سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ دیکھیے بہت حساس پہلو ہے، آپ نے مسلسل سنا ہوگا یہ کہ کیا کہا۔ آپ نے 2 باتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہا کہ جب جاؤ وطن واپس تو ہمارے چاہنے والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو، جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ لیکن آپ اپنے بیٹے کی مجبوری کو سمجھتے تھے۔ تمام ائمہ کی وصیتوں میں یہ ملے گا، دیکھو بیٹا تم مجھے غسل دینا، میرے شہادت کے بعد تم مجھے کفن پہنانا، تم میری شہادت کے بعد مجھے دفن کرنا۔ لیکن امام حسین نے یہ نہیں فرمایا بیٹا میری شہادت کے بعد مجھے تم غسل دینا۔ معلوم تھا نا کہ لاشے کو پامال کیا جائے گا، یہ نہیں کہا میری نماز جنازہ پڑھا جانا، سب حالات معلوم تھے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا بیٹا دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم دیکھو بیٹا مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میری نماز جنازہ ادا کرنا، چونکہ معصوم کے تمام تجہیز و تکفین معصوم ہی کرتا ہے، اور اس کے بعد مجھے دفن کر دینا۔ بس عزادارو امام کی وصیتیں تمام ہوئیں، اور امام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفن کر دیا۔ لیکن عزادارو کیا امام کا جب جنازہ اٹھا ہوگا، 5ویں امام کا جب جنازہ اٹھا ہوگا، تو آپ تو اتنی صدیوں کے بعد حسین کے لاشے کو یاد کر رہے ہیں، تو کیا امام محمد باقر علیہ السلام کی روح نے اپنے جد کے جنازے کو یاد نہیں کیا ہوگا؟ عجب نہیں، کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دی ہو، اے جد امجد، پوتے کا جنازہ تو اتنی شان کے ساتھ اٹھ رہا ہے، لیکن اے جد امجد آپ کا جنازہ کیسا؟ آپ کی شہادت کے بعد ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزادارو ابھی آپ جنازہ اٹھائیں گے، شبی اٹھائیں گے 5ویں امام کی، تو یاد رکھنا کئی لوگ اس کو کاندھا دینے والے ہوتے ہیں، لیکن حسین نے بھی ایک جنازہ آخری وقت میں اٹھایا تھا۔ کس کا جنازہ؟ اپنے ایک ششماہے بیٹے کا جنازہ۔ نہ کوئی ہاتھ، نہ کوئی کاندھا دینے والا، نہ کوئی
قبر پہ مٹی ڈالنے والا، نہ کوئی قبر پہ اتارنے والا. اسی لیے تاریخ کہتی ہے ارے اپنے اس ننھے سے پھول کو دفن کرنے کے بعد ارے رخسار حسین نے بیٹے کی قبر پر رکھ دیا اور اپنے اصغر کی قبر کو ارے آنسوؤں سے تر کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. زخمی از تیغ جفا شد، زخمی از تیغ جفا شد، زخمی از تیغ جفا شد، زخمی از تیغ جفا. پہلو سرور زخمی از تیر جفا شد، زخمی از تیر جفا شد، زخمی از تیر جفا شد، زخمی از تیر جفا. گردن اصغر زخمی از نوک سینہ شد، زخمی از نوک سینہ شد، زخمی از نوک سینہ شد، زخمی از نوک سینہ. سینہ اکبر پر بنت حسین